بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الحیض والنفاس، حیض اور نفاس کا بیان، یعنی حیض اور نفاس کے احکام کا بیان۔ حیض یہ حاضہ یحیزو سے ہے، لغوی معنی اس کا بہنا ہوتا ہے، جیسے حاضہ یحیزو الوادی، وادی کا بہہ پڑنا، تو اس کا لغوی معنی بہنا ہوتا ہے۔ اور اصطلاحی تعریف ابھی آگے بیان کریں گے، جو کہ یہ ہے کہ اصطلاح میں حیض اس خون کو کہتے ہیں جس خون کو بالغہ عورت کا رحم پھینکے اور وہ کسی مرض کی وجہ سے نہ ہو اور وہ عورت سن ایاس کو نہ پہنچی ہو، ٹھیک ہے، اور اس خون کا آنا بچہ پیدا ہونے کے فوراً بعد نہ ہوا ہو، تو اس کو حیض کہتے ہیں، اس خون کو۔ نفاس اس کا لغوی معنی ہوتا ہے ولادت، بچے کا پیدا ہونا، اور اصطلاح میں نفاس اس خون کو کہا جاتا ہے جو خون بچہ پیدا ہونے کے فوراً بعد عورت کو آتا ہے، اس خون کو نفاس کہتے ہیں۔ حیض اور نفاس یہ دونوں کے دونوں احداث میں سے ہیں، زیادہ تر علماء کا قول یہی ہے کہ یہ بھی احداث میں سے ہیں، یعنی حدث۔ ابھی تک احداث کا بیان ہوا اور ان سے پاکی حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں وہ سب کے بیان کر دیے گئے، تو اب یہاں سے حیض و نفاس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو ان کو مؤخر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جن احداث کا بیان ہوا وہ احداث کثرت سے پائے جاتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ مرد و عورت دونوں کو عام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے یا غسل ٹوٹتا ہے، تو جن چیزوں کا بیان ابھی تک ہوا ہے وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مرد و عورت دونوں کو شامل تھیں، اور اس سے ان کا وقوع کثرت سے ہوتا ہے، کثرت سے وہ چیزیں واقع ہوتی ہیں۔ اور حیض و نفاس یہ صرف عورتوں کے ساتھ خاص ہیں اور ان کا وقوع کم ہوتا ہے، اسی وجہ سے ان کو مؤخر کیا ہے ان ساری چیزوں سے۔ جو اصل نسخہ ہے اس کے اندر صرف باب الحیض ہے، یعنی صرف اور صرف لفظ حیض یہاں پر ہے، حیض و نفاس دونوں نہیں ہیں۔ تو اصل میں اس باب کے اندر تینوں چیزوں کا بیان ہے، حیض، نفاس اور استحاضہ، تینوں کا بیان ہے، لیکن باب جو باندھا ہے انہوں نے لفظ حیض سے باندھا کہ باب الحیض، یہ حیض کا بیان ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حیض و نفاس اور استحاضے کے اندر کثرت سے جس کا وقوع ہوتا ہے وہ حیض ہی ہے، تو غالب حیض ہے، اسی وجہ سے غلبے کی وجہ سے صرف اسی کا نام لے کر کے انہوں نے باب باندھا۔ الدماء المختصۃ بالنساء ثلاثۃ، حیض و استحاضۃ و نفاس۔ وہ خون جو عورتوں کے ساتھ خاص ہیں وہ تین طرح کے ہیں، حیض، استحاضہ اور نفاس۔ المختصۃ کہہ کر کے اس سے نکسیر کا خون جو آتا ہے اور اس کے علاوہ جو اور خون آتے ہیں ان سے احتراز کیا ہے، کیونکہ یہ مرد و عورت دونوں کو آتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ناک سے جو خون نکلتا ہے تو یہ مرد و عورت دونوں کو نکلتا ہے، ایسے ہی پچنا لگواتے ہیں تو اس میں سے جو خون نکلتا ہے وہ مرد و عورت دونوں کو شامل ہوتا ہے، تو ایسے خون سے احتراز کیا ہے جو مردوں کو بھی آتا ہے اور عورتوں کو بھی آتا ہے۔ المختصۃ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا خون جو صرف اور صرف عورتوں کو ہی آتا ہے وہ تین طرح کے ہیں۔ ایسے خون جو صرف اور صرف عورتوں کو آتے ہیں ان کی تین قسمیں ہیں، حیض، استحاضہ اور نفاس۔ فالحیض هو دم ينفذه رحم امرأة أي بنت 9 سنين لا داء بها ولم تبلغ الأياس۔ تو حیض یہ ایسا خون ہے جس کو بالغہ عورت کا رحم پھینکے، یعنی 9 سال کی لڑکی کا رحم پھینکے جس کے ساتھ کوئی بیماری نہ ہو اور نہ ہی وہ مایوسی کو پہنچی ہو، نہ ہی سن ایاس کو پہنچی ہو۔ یہ حیض کی اصطلاحی تعریف ہے کہ حیض ایسے خون کو کہتے ہیں جو جس خون کو بالغہ عورت کا رحم باہر پھینکے، یعنی ینفذہ، یعنی باہر نکال دے۔ نفذہ ینفذ کا معنی ہوتا ہے حرکت دینا، تاکہ کسی بھی چیز کو حرکت دینا تاکہ اس کے اندر جو چیز ہو وہ باہر آ جائے۔ تو ایسا خون ہے جس کو بالغہ عورت کا رحم
کہ بالغہ عورت یعنی کم سے کم 9 سال کی لڑکی ہو اور اس کے ساتھ کوئی بیماری نہ ہو اور وہ ایاس کو نہ پہنچی ہو، مایوسی کے سال کو نہ پہنچی ہو، یعنی جس عمر میں عورتیں مایوس ہو جاتی ہیں، حیض آنا بند ہو جاتا ہے، اس عمر میں نہ ہو۔ تو ینفذہ کہہ کر کے انہوں نے اس سے یہ کہا ہے کہ جو خون رحم سے نکلتا ہے، جس خون کو رحم پھینکتا ہے، وہی خون حیض کا ہے۔ اس کے علاوہ باقی خون جو جسم کے کسی دوسرے عضو سے نکلے اور پھر وہ اسی راستے سے باہر آ جائے جس راستے سے حیض آتا ہے، تو بھی اس کو حیض نہیں کہا جا سکتا ہے۔ حیض کا خون وہی ہوگا جو رحم کے اندر سے آئے۔ امرأہ کہہ کر کے انہوں نے اس سے جانوروں کو نکال دیا ہے۔ بہت سے جانور ایسے ہیں جن کو حیض آتا ہے، جیسے چمگادڑ ہے، تو ان جانوروں کو اس سے نکال دیا کیونکہ جو شرعاً جس کو حیض کہا جاتا ہے وہ عورت کو جو خون آتا ہے اسی کو کہتے ہیں۔ جانوروں کو جو خون آتا ہے شرعاً اس کو حیض نہیں کہا جاتا۔ بالغہ ہو یعنی کم سے کم اس کی عمر 9 سال ہو۔ اگر 9 سال سے پہلے آیا تو وہ خون استحاضہ کا ہوگا، حیض کا نہیں ہوگا۔ تو ایسا خون جو رحم سے نکلے اور ایسی عورت کو نکلے جس کی عمر کم سے کم 9 سال ہے، تو اس کو حیض کہیں گے اس وقت جب کہ لا داء بہا، اس کے ساتھ کوئی بیماری نہ ہو۔ اس کے ساتھ کوئی بیماری نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو خون آیا وہ بالکل صحت مند ہو اور بالکل صحیح و سالم ہو، یہ اس کا مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خون آیا ہے اس خون کا آنا کسی بیماری کی وجہ سے نہ ہو۔ تو بہتر ہوتا کہ ماتن یہ کہہ دیتے لا لمرض، نہ کسی مرض کی وجہ سے نہ ہو اس خون کا آنا۔ ولم تبلغ الایاس، اور وہ سن ایاس کو نہ پہنچی ہو، یعنی مایوسی کے سال کو نہ پہنچ گئی ہو، اس کی جو عمر ہے وہ عمر اتنی نہ ہو گئی ہو جتنی عمر میں علماء نے یہ کہا ہے کہ اس عمر میں حیض منقطع ہو جاتا ہے، اس عمر میں حیض نہیں آتا ہے، تو اس عمر کو نہ پہنچے۔ اس کی تفسیر ابھی آگے کریں گے۔ یہ غالباً 55 سے 60 سال تک کا عمر ہوتا ہے۔ 55 یا 60 سال کے بعد کا جو عمر آتا ہے اس عمر میں جو خون آتا ہے اس کو حیض نہیں کہا جاتا۔ تو اتنی عمر نہ ہوئی ہو 55 یا 60 سال۔ رحم جو لفظ ہے یہ رحم اور رحم تینوں طرح سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایسے جگہ کو کہتے ہیں جس میں بچہ پروان چڑھتا ہے۔ فالذی لا یکون من الرحم لیس بحیض، تو وہ جو رحم سے نہ ہو وہ حیض نہیں ہے۔ یعنی سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا ہوا دم ینفذہ رحم و امرأۃ، رحم کا لفظ کہہ کر کے انہوں نے جس سے احتراز کیا ہے اسی کی وضاحت کر رہے ہیں شارح علیہ رحمہ کہ وہ خون جو رحم سے نہ ہو وہ حیض نہیں ہے، بلکہ کسی اور جگہ سے وہ خون بہے اور وہ پھر اسی مقام سے نکل آئے تو اس کو حیض نہیں کہا جا سکتا۔ حیض وہی خون ہوگا جو رحم کے اندر سے آئے۔ وَكَذَا الَّذِي قَبْلَ سِنِّ الْبُلُوغِ أَيْ 9 سنین، اور ایسے ہی وہ جو بلوغیت سے پہلے ہو، بلوغیت کے عمر سے پہلے ہو، یعنی 9 سال کی عمر سے پہلے ہو، یعنی وہ خون بھی حیض کا خون نہیں ہوگا جو خون 9 سال کی عمر سے پہلے لڑکی کو آ جائے، اس کو بھی حیض نہیں کہہ سکتے ہیں، وہ استحاضہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے کہا رحم و امرأۃ بالغۃ، تو امرأۃ بالغۃ کہہ کر کے انہوں نے اس سے وضاحت کر دی کہ حیض کا خون وہی ہوگا جو بالغہ عورت کو آئے، اور نابالغہ کو جو آئے وہ حیض کا خون نہیں ہوگا۔ وَقَضَا مَا يَنْفُذُهُ الرَّحْمُ لِمَرْضٍ، اور ایسے ہی وہ خون جو رحم سے کسی بیماری کی وجہ سے آئے، یعنی رحم میں کوئی بیماری ہے، خون تو رحم سے آ رہا ہے لیکن رحم میں کوئی بیماری ہے جس بیماری کی وجہ سے خون بہہ رہا ہے، تو اس خون کو بھی حیض کا خون نہیں کہہ سکتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ رحم سے آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اصل میں
اس کو حیض اسی خون کو کہیں گے جو خون طبیعی طریقے پر آئے، عادت کے طریقے پر آئے، نہ کہ کسی بیماری کی وجہ سے۔ اگر بیماری کی وجہ سے ہے تو وہ حیض نہیں ہوگا۔ اگر عادت کے طریقے پر ہے اور طبیعی طریقے پر ہے اس خون کا آنا، اور طبیعی طریقے پر وہ خون آ رہا ہے جس طرح سے آتا ہے، تو اس کو حیض کہیں گے، ورنہ نہیں کہیں گے۔ وَإِذَا اسْتَمَرَّ الدَّمُ كَانَ سَيْلَانُ الْبَعْضِ طَبِيعِيًّا فَكَانَ حَيْضًا وَسَيْلَانُ الْبَعْضِ بِسَبَبِ الْمَرْضِ فَلَا يَكُونُ حَيْضًا۔ اور جب خون مسلسل آتا رہے تو بعض کا آنا طبیعی ہو اور تو وہ حیض ہوگا، اور بعض کا آنا کسی بیماری کی وجہ سے ہو تو وہ حیض نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی عورت ایسی ہے جس کو لگاتار خون آتے رہتا ہے، تو اس خون کا آنا کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بیماری کی وجہ سے آیا ہے، اور کچھ دن تک ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو عادتاً اس کو خون آتا ہے اس طریقے سے آیا ہے۔ اگر جو خون طبیعی طریقے پر آیا ہے اس کو حیض کہیں گے، اور جو بیماری کی وجہ سے اس سے زائد خون آیا ہے، یعنی حیض جتنا آتا ہے اس سے زائد جو خون آیا ہے بیماری کی وجہ سے، تو اس کو حیض نہیں کہیں گے بلکہ اس کو استحاضہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اگر لگاتار خون آتے رہے اور کچھ حصہ خون کا جو آیا ہے وہ طبیعی طریقے پر آیا ہے، عادت کے طریقے پر آیا ہے، کچھ خون کا آنا عادت کے طریقے پر ہے، تو جتنا عادت کے طریقے پر جتنا خون آیا ہے اتنے خون کو حیض میں شمار کریں گے، اور اس سے زائد جو خون آیا ہے تو وہ بیماری کی وجہ سے ہوگا اور اس کو حیض نہیں شمار کریں گے۔ وَكَمَا قَيَّدَهُ بِعَدَمِ الدَّاءِ يَجِبُ أَن يُقَيِّدَهُ بِعَدَمِ الْوِلَايَةِ أَيْضًا احترازًا عن النفاس۔ اور جس طرح سے انہوں نے عدم دا کے ساتھ اس کو مقید کیا ہے، واجب تھا کہ اس کو مقید کر دیتے عدم ولادت کے ساتھ بھی نفاس سے احتراز کرتے ہوئے۔ یعنی ماتن نے کہا ہے کہ حیض وہ خون ہے جس کو بالغہ عورت کا رحم پھینکے، ایسی بالغہ عورت جس کے ساتھ کوئی بیماری نہ ہو اور نہ ہی وہ ایاس کو پہنچی ہو، تو جو نفاس کا خون ہوتا ہے وہ خون بھی بالغہ عورت کے رحم سے ہی آتا ہے، اور وہ بھی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ عورت بھی ایاس کو نہیں پہنچی ہوتی ہے۔ تو اس پر نفاس کا خون بھی صادق آ گیا، یہ نفاس کی تعریف پر بھی یہ صادق آ گیا، تو اس تعریف کے اندر حیض و نفاس دونوں کے دونوں داخل ہو گئے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ضروری یہ تھا کہ اس کے اندر ایک اور قید لگا دیتے، اور وہ قید یہ تھا کہ کہہ دیتے کہ لا لعدم الولادت لا للولادتی، ٹھیک ہے، یہ کہہ دیتے کہ ولادت کی وجہ سے اس خون کا آنا نہ ہوا ہو، یعنی بچہ پیدا ہونے کی وجہ سے یہ خون نہ آیا ہو، جس طرح سے بیماری کی وجہ سے خون نہ آیا ہے، اس کی قید انہوں نے لگائی ہے کہ بیماری کی وجہ سے خون نہ آیا ہو، ایسے ہی ایک قید اور لگانا چاہیے تھا ان کو کہ اس خون کا آنا بچے کی پیدائش کی وجہ سے نہ ہو، تاکہ اس سے نفاس بھی نکل جاتا اور یہ تعریف صرف اور صرف اس کے اندر حیض داخل ہوتا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے عدم دا کے ساتھ، یعنی بیماری نہ ہونے کی قید کے ساتھ انہوں نے مقید کیا ہے، بیماری نہ ہونے کی قید جس طرح سے انہوں نے لگائی ہے، اسی طرح سے واجب تھا کہ اس میں ایک اور قید لگاتے تھے، اور وہ ولادت کا نہ ہونا ہے، یعنی ولادت نہ ہونے کی قید لگا دیتے کہ اس خون کا آنا ولادت کی وجہ سے نہ ہوا ہو، تاکہ اس سے احتراز ہو جاتا نفاس سے بھی، اور اس تعریف کے اندر نفاس داخل نہ ہوتا۔ ثم الاصح ان الحیض موقت الى سن الایاس واکثر المشائخ قدروه ب60 سنہ۔ زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ حیض موقت ہے سن ایاس تک، مطلب یہ ہے کہ حیض کا آنا ایک وقت تک موقت ہے، اس کے بعد حیض نہیں آتا ہے، صحیح ترین قول یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر اختلاف ہوا ہے کہ وہ عمر کتنی ہے، بعض نے کہا ہے کہ 55 سال، بعض نے کہا ہے 60 سال، بعض نے 50 سال بھی کہا ہے۔ تو یہ ایک عمر ہے جس عمر تک حیض آ سکتا ہے، اس کے بعد حیض نہیں آتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ صحیح ترین قول یہی ہے، زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ حیض کا آنا موقت ہے سن ایاس تک، سن ایاس کے بعد حیض نہیں آتا ہے، اس کے بعد جو آیا اس کو استحاضہ کہیں گے۔ اس کے خلاف بھی بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں، حیض کبھی بھی آ سکتا ہے، عمر کے کسی بھی حصے میں آ سکتا ہے، چاہے وہ سن ایاس کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔
و اکثر المشائخ قدروہ بستین سنتاً و مشائخ بخارا و خوارزم بخمس و خمسین سنہ. اکثر مشائخ جو ہیں وہ اس کی مقدار اور اس کی تعیین کرتے ہیں 60 سال سے، اور مشائخ بخارا اور خوارزم جو ہیں یہ 55 سال سے اس کی تعیین کرتے ہیں. مطلب یہ کہ سن ایاس کس عمر کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں اکثر مشائخ کا قول یہی ہے کہ 60 سال کی جب عورت ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ سن ایاس کو پہنچ چکی ہے. تو 60 سال کا جو عمر ہے یہی سن ایاس ہے. 60 سال کی اگر عورت ہو گئی تو اب اس کے بعد جو خون آئے گا اس خون کو استحاضہ کہیں گے، حیض نہیں کہیں گے. اور مشائخ بخارا اور مشائخ خوارزم جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ 55 سال، خوارزم اور بخارا کے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ 55 سال کی عمر کو سن ایاس کہتے ہیں. اگر عورت 55 سال کی ہو گئی تو اب یہاں سے اس کو حیض آنا بند ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو خون آتا ہے اس کو استحاضہ کہیں گے اگر آیا تو. فما رأت بعدها لا يكون حيضا في ظاهر المذهب والمختار انها ان رأت دما قويا كالاسود الاحمر القاني كان حيضا. تو جو خون اس نے اس کے بعد دیکھا وہ حیض نہیں ہوگا ظاہر مذہب میں. ظاہر مذہب یہی ہے، چونکہ انہوں نے مقدار مقید کر دی ہے اور حیض کو موقت کر دیا ہے سن ایاس تک. تو جو سن ایاس کے بعد آئے گا ظاہر سے یہی ہے کہ سن ایاس کے بعد جو خون آئے گا وہ خون حیض کا نہیں ہوگا. لیکن مختار مذہب یہ ہے کہ اگر سن ایاس کے بعد بھی خون آیا اور وہ خون ایسا ہے کہ وہ خون بالکل گہرے رنگ کا ہے، جیسے کالا رنگ ہے گہرا ہوتا ہے، ایسے ہی بالکل سرخ گہرا رنگ ہے. تو اگر گہرے رنگ کا خون آیا جیسے کالا اور سخت سرخ تو اس کو حیض ہی شمار کریں گے. اور پھر اگرچہ یہ سن ایاس کے بعد ہے لیکن اس کو حیض ہی کہا جائے گا، استحاضہ نہیں کہا جائے گا. تو ظاہر مذہب تو یہ ہے کہ یہ حیض نہیں شمار کیا جانا چاہیے، لیکن مختار مذہب جو علماء کا مختار کردہ مذہب ہے وہ یہی کہ اگر ایسا خون دیکھا جس کا رنگ سخت ہے، جس کا رنگ گہرا ہے، جیسے کہ کالا ہے اور سخت سرخ ہے، تو اس کو حیض ہی کہا جائے گا اگرچہ یہ سن ایاس کے بعد ہو. وَيَبْطُلُ الْاعْتِدَادُ بِالْأَشْهُرِ قَبْلَ التَّمَامِ وَبَعْدَهُ لَا. اور مہینوں سے عدت شمار کرنا باطل ہو جائے گا مکمل ہونے سے پہلے اور مکمل ہونے کے بعد نہیں. یعنی اگر کوئی عورت مہینوں سے عدت گزار رہی ہے سن ایاس کو پہنچ جانے کی وجہ سے، تو اگر مہینوں سے عدت مکمل ہونے سے پہلے حیض کا خون آ گیا، ٹھیک ہے، اس طرح سے جیسے کہ سخت گہرے رنگ کا خون آیا جیسے اسود ہے اور احمر القانی ہے، تو ایسی صورت میں وہ دوبارہ اب حیض سے عدت گزارے گی. جو مہینوں سے اس نے عدت گزارے ہیں اس سے گزارنا باطل ہو جائے گا اس کا. اور اگر مہینوں سے اس کا عدت گزارنا مکمل ہو گیا، اس نے مہینوں سے عدت گزار لیے ہیں اور عدت گزارنے کے بعد اسے گہرے رنگ کا خون آیا، تو ایسی صورت میں اب دوبارہ عدت نہیں گزارنی پڑے گی، بلکہ وہ عدت مکمل ہو گئی اور اسی سے یہ عدت گزارنا کافی ہے. لیکن اب اس کے بعد اگر وہ عدت گزارے گی تو اب وہ حیض سے ہی عدت گزارے گی، نہ کہ مہینوں سے. ٹھیک ہے، تو مہینوں سے اور حیض سے عدت گزارنے میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. اسی وجہ سے اگر کوئی عورت مطلقہ ہوئی اور مطلقہ ہونے کے بعد وہ چونکہ سن ایاس کو پہنچ چکی تھی، اس کا عمر جو ہے 55 یا 60 سال ہو چکا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ مہینوں سے عدت گزارے. ٹھیک ہے، تو وہ مہینوں سے عدت گزار رہی تھی، لیکن مکمل ہونے سے پہلے، عدت کے مکمل ہونے سے پہلے ہی خون آ گیا اور خون بالکل گہرے رنگ کا تھا. تو ایسی صورت میں جب خون گہرے رنگ کا تھا تو اب وہ حیض ہی ہوگا، جیسا کہ ابھی بیان کیا کہ مختار یہی ہے کہ وہ حیض ہوگا. تو اب یہ حیض ہے، تو چونکہ عدت مہینوں سے مکمل ہونے سے پہلے یہ آیا ہے، تو اب جو مہینوں سے اس نے عدت گزاری ہے وہ عدت باطل ہو جائے گی اور اب یہاں سے پھر سے حیض سے اسے عدت گزارنا
پڑے گا، 3 حیض مکمل ہو اس حیض کو لے کر کے، تب اس کی عدت مکمل ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایسا ہوا کہ وہ مطلقہ ہوئی اور پھر اس کے بعد اس نے مہینوں سے عدت مکمل کر لیا، عدت مکمل کرنے کے بعد پھر گہرے رنگ کا خون اس نے دیکھا، تو ایسی صورت میں وہ دوبارہ عدت نہیں گزارے گی، جو عدت اس نے گزاری تھی وہ عدت کافی ہے۔ لیکن اب اگر وہ دوبارہ مطلقہ ہوتی ہے تو اب اسے حیض سے عدت گزارنا یہ لازم ہوگا۔ وَإِنْ رَأَتْ صُفْرَةً أَوْ خُضْرَةً أَوْ تُرْبِيَّةً فَهِيَ اسْتِحَاضَةٌ، اور اگر اس نے زردی دیکھی یا سبزی دیکھی یا مٹیالہ رنگ دیکھا تو یہ استحاضہ ہے، یعنی سن ایاس کے بعد عورت نے جو خون دیکھا اس کا رنگ پیلا ہے یا پھر ہرا ہے یا پھر وہ مٹیالے رنگ کا خون ہے، تو ایسی صورت میں وہ حیض نہیں ہے، اس کو استحاضہ کہیں گے۔ لیکن یہ اسی وقت ہے جب کہ یہ اس کی عادت نہ ہو، یعنی سن ایاس کو پہنچنے سے پہلے جو عورت ہے اس کی عادت زردی یا سبزی یا مٹیالے رنگ کی نہیں تھی۔ اگر عادت اس کی ان رنگوں میں سے کسی رنگ کی تھی اور وہی رنگ آیا سن ایاس کے بعد بھی، تو بھی اس کو حیض ہی شمار کریں گے۔